آپ حضرات نے گفتگو کرنی ہے تو میں آج کی مجلس میں تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ کو خطابت کا سلیقہ اور لب و لہجہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بات کیسے کر دی ہے، اپنا عقیدہ کیسے بیان کرنا ہے، نظریہ کیسے بیان کرنا ہے، آپ نے گفتگو میں عوام کو متوجہ کیسے رکھنا ہے، رک رک کے بات کیسے کہنی ہے۔ توجہ رکھے، میں 2-3 باتیں صرف کرتا ہوں آپ کے ذہن میں آئے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے، ہم اللہ کی ذات کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم چہرہ جدھر کرو اللہ کی ذات ادھر ہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بارے میں اگر پوچھیں انہیں بتا دیا جائے کہ میں قریب ہوں۔ سوال اللہ کی ذات کے بارے میں ہے تو پھر جواب بھی اللہ کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ جب پوچھا ذات کے بارے میں ہے تو جواب بھی ذات کے بارے میں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق ہے، امت کے مقتدر اسلاف اکابر کے نظریات کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیں یوں بولے، ایک ایک بات رک رک کے کہتے چلے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی زمینی قبور مبارکہ میں اجساد انسریہ کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہیں۔ پیغمبر پاک کی قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، پیغمبر پاک خود سماعت فرماتے ہیں، اور جب دور سے پڑھا جائے اللہ ملائکہ کے ذریعے پیغمبر پاک کو صلاۃ و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے، احادیث کے بھی مطابق ہے، اس پر 20 دلائل موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، نہ صغیرہ گناہ، نہ کبیرہ گناہ، نہ چھوٹا گناہ، نہ بڑا گناہ، نہ اعلان نبوت سے پہلے گناہ، نہ اعلان نبوت کے بعد گناہ۔ نبی معصوم ہے، معصوم کا معنی یہ نہیں نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت سجاتے ہیں، اس نبی کو گناہوں سے خود بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پیغمبر کو معصوم بناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، پیغمبر کی ذات معصوم ہے، پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ توجہ سے بات سماعت فرمائیں، میرے دلائل کو توجہ سے سنیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات معصوم ہے، چھوٹے گناہ سے بھی معصوم ہے، بڑے گناہ سے بھی معصوم ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ صرف یہ نہیں سرزد ہوتا نہیں، اللہ سرزد ہونے دیتے نہیں، اللہ سرزد ہونے دیتے نہیں۔ یہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اب آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آئے گا جو رک رک کے جم جم کے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں اور اپنے عقیدے پر دلائل برسائیں۔ ابھی تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی ہر طالب علم ایک بیان کر لے، بقرعید تک آپ سارے نمٹ جائیں، پھر انشاءاللہ بیان بھی ہوں گے، پھر بزم میں اضافہ بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ تقریری مقابلہ بھی ہوگا، اس میں باقاعدہ انعام بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیٹا آپ بالکل نیت فرما لیں، قواعد کی پابندی کریں، ضوابط کی پابندی کریں، اساتذہ کا ادب و احترام کریں، جو باتیں بتائی اس پر پابندی سے چلے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، چلنا رہے گا انشاءاللہ، اور یہ کام آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔